وادی ناران کاغان کا سب سے پہلا پڑاؤ کاغان شہر۔ جی ہاں، جب آپ بالا کوٹ سے آگے ناران کی طرف جاتے ہیں تو کاغان وہ سب سے پہلا پڑاؤ آتا ہے جو کہ اس وادی کے حسن کو آپ کے سامنے آشکار کرتا ہے۔ آج ہم وادی کاغان یعنی کہ کاغان شہر کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، وادی کاغان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وادی کاغان اپنی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے زمین پر جنت کہلاتی ہے۔ اس کی تاریخ، تہذیب، ثقافت اور زبان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کاغان کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہ علاقہ تاریخی طور پر مختلف قبائل کا مسکن رہا۔ یہ شاہراہ ریشم کے قریب ہونے کی وجہ سے تجارتی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ گزشتہ روز یعنی کہ 3 مئی 2026 جب ہم ناران سے واپس آ رہے تھے تو وقت مغرب قریب آیا تو ہم نے نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ تو کچھ وقت میسر تھا جس وقت میں نے یہ کوشش کی تھوڑی سی اپنے موبائل سے یہاں کا خوبصورت منظر کشی کرنے کی۔ تو ساتھ میں خیال آیا کیوں نہ ہم وادی ناران کی بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں، تو وادی کاغان کے بھی کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں۔ یہاں کی ثقافت سادہ اور روایتی ہے۔ لوگ بہت مہمان نواز اور جفا کش ہیں۔ یہاں کے مرد عام طور پر شلوار قمیض اور واسکٹ، جبکہ خواتین کڑھائی والے روایتی لباس پہنتی ہیں۔ کوچی خانہ بدوش قافلے بھی اسی ثقافت کا اہم حصہ ہیں جو موسم کے ساتھ نقل مکانی کرتے ہیں۔ یہاں پر جو بولی والی زبان ہے وہ ہندکو ہے۔ اس کے علاوہ گوجری بھی کثرت سے بولی جاتی ہے۔ سیاحت کی وجہ سے لوگ اردو اور انگریزی بھی سمجھتے ہیں۔ کاغان شہر میں بیسیکلی وادی ناران کے اہم دفاتر موجود ہیں، لیکن سیاحت اور انتظامیہ سے متعلقہ امور ہیں۔ ان میں محکمہ جنگلات کے ریسٹ ہاؤسز ہیں، پولیس اسٹیشن ہے، جامع مسجد کاغان ہے، کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا سب آفس ہے، کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کا، PTDC کا اور بنیادی مرکز صحت بھی موجود ہے۔ وہاں پر موقع پہ موجود کچھ میں نے لوگوں سے بات چیت کی اور کچھ مناظر مجھے بڑے خوبصورت لگے اور کچھ چیزیں مجھے جاننے کا شوق ہوا۔ تو کیا کچھ وہاں پر تھا، آئیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہاں سے جی یہ کاغان شہر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک راستہ جاتا ہے، اوپر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہی گراں ہے۔ حالانکہ ہم اپنی بولی میں بات کریں، اگر پٹواری گل کریں تو سانے گراں جلے ہیں، تو گراں نا فلانا ہے، تو اتنے گراں نا ہی گراں ہے۔ اور آج مغرب کا وقت ہو گیا تھا، ہم نے نماز پڑھنی ہے مرکزی مسجد جامع مسجد کاغان۔ کبھی زندگی میں آپ کو موقع ملے یہاا نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے ضرور آئیے گا۔ یہ تاریخی مسجد ہے۔ یہ یہاں اس گاؤں سے دیکھیں جیپیں آ بھی رہی ہیں، جیپیں جا بھی رہی ہیں۔ یہ اس علاقے کا حسن ہے کہ یہ جیپیں یہاں پر چلتی ہیں۔ کئی ڈبے بھی کافی تعداد میں یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ملتے ہیں۔ اور اس کاغان بازار کی پہچان چپلی کباب بھی ہیں۔ میں ابھی چلتا ہوں، تھوڑا سا نماز کا بھی وقت ہے، میں نے کہا آج کاغان شہر کی بھی ویڈیو آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ کاغان شہر میں کیا کچھ ہے۔ ایک کاغان بازار کے یہاں پر سٹورز ہیں، یہاں پر آپ کو ہر قسم کی چیز ملتی ہے۔ اور یہ پرانے وقت کا یہاں پر مون لائٹ ریسٹورنٹ بھی ہے، جس میں اوپر دیکھیں لکڑی کا اوپر والا کیبل بھی بنا ہوا ہے، آپ یہاں رکھا ہے۔ یہ ریحان بھائی کھڑے ہیں یہاں پہ۔ ہاں جی ریحان بھائی، آپ کو پتہ ہے کاغان بازار میں ادھر ایک گاؤں ہے جس کا نام گراں ہے؟ یہ سامنے ادھر شاہ جی ریسٹورنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آگے یہ ایک اور بھی ریسٹورنٹ ہے، یہ جوتوں کی دکان بنی ہوئی ہے۔ مقامی یہاں پر کافی ساری آبادی ہے جو کہ یہاں کا اٹریکٹ کرتی ہے۔ تندوری پیزا، زنگر برگر، یہ بھی چیزیں ہیں۔ اور اس کے سامنے مشہور شاہ جی چپل کباب والے بھی ہیں۔ یہاں پر کافی سارے لوگ چپل کباب کھانے کے لیے کوسٹریں بھی کھڑی ہیں، ٹورسٹ بڑی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں۔ تو ابھی پتہ نہیں وہ خود موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اکثر اوقات میں ان کے پاس آتا ہوں۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا مشہور چپل کباب، شاہ جی چپل کباب۔
فسٹ کلاس ہے خیبر پختونخوا میں سب سے جو ان کی مشہور سوغات ہے وہ چپلی کباب اور نمکین کڑھائی یا شنواری کڑھائی جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے۔ کاغان بازار کے اندر شاہ بابا کے کباب بہت زیادہ مشہور ہیں، اور ان کے کبابوں کی خاصیت یہاں ان کا صاف ستھرا قیمہ اور خالص قیمے سے بنے ہوئے کباب ہیں۔ یہ سستے مگر معیاری اور طبیعت پر بوجھ نہ بننے والے کباب ہیں۔ جب بھی آپ آئیں چکھنے کے اعتبار سے ہی صرف کچھ، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کباب لے کر چکھ بھی سکتے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کیسے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اچھا، کاغان کی جو ملکہ جو آبادی ہے، جو کچھ جیسے میں نے بات کی تھی، تو وہاں پر جو ایک گاؤں ہے جس کا نام ہی گراں ہے، تو اس کے علاوہ یہاں پر نزدیک ترین جو گاؤں ہیں ان میں جدید ہے جو کہ دستکاری کی وجہ سے مشہور ہے۔ پارس شگراں جانے کا یہاں سے راستہ بھی نکلتا ہے کوائی سے، اور ساتھ ساتھ شراں فارس بھی جا سکتے ہیں، اور بھونجا اور بٹل حضرات خوبصورت علاقے ہیں۔ اس کی آبادی کی اگر ہم بات کریں تو پورا ایریا آبادی کاغان کا کریں تو 155 کلومیٹر پر اور آبادی پھیلی ہوئی ہے، اور اگر ہم رف سا تخمینہ لگائیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں میں آبادی ہے، اور صرف کاغان قصبے کی اگر ہم بات کریں تو وہ چند ہزار نفوس پر مشتمل ہے۔ تو چلتے ہیں مسجد کی جانب، اور وہاں پر آپ کو کچھ خوبصورت مناظر بھی دکھائیں گے، اور اس وقت جو اذان کا موقع تھا اذان بھی سنیں گے۔ جی دوستوں، کاغان شہر کی جو معلومات ہم بیسک فراہم کر سکے تھے آپ کو کی، اس کے علاوہ آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں کاغان شہر کی، بازار کی کوئی اور مین چیز یا کوئی اور ایسی بات، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو میرا اکثر چکر لگتا رہتا ہے، تو میں دوبارہ سے ویڈیو بنا کر اپنی جو تشنگی ہے یا اپنی کمیاں کوتاہیاں وہ پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ کاغان کی بات کریں تو طارق ہاشمی صاحب کی بات نہ کریں، یہ زیادتی ہوگی۔ یہاں پر ہی آگے بازار کے آخر میں ان کی ورکشاپ ہے، اور گاڑیوں کا ایک کسی کہتے ہیں باعتماد جو ہے وہ ادارہ کہہ لیں، شاپ کہہ لیں، ورکشاپ کہہ لیں، تو ایسی جو موجود ہے جو ہر قسم کی گاڑیاں اسپیشلی جیپ کے وہ ایکسپرٹ ہیں۔ اب تک اتنی تا اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔